2024 میں آپ میرے پوڈ کاسٹ میں آئے تو اس وقت 49 نکاح تھے، تو اب نمبر کیا ہے؟ دل میں، دماغ میں، اولاد میں، ہر جگہ وہی ہے، وہی ملکہ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ ایک دن اپنی اہلیہ محترمہ کو کہا کہ میں نے تمہاری خدمت کے لیے 3 خواتین رکھی ہیں۔ مفتی عبدالقوی کی خدمت کے لیے بھی تو 3 خواتین ہونی چاہیے مزید۔ تو معنی یہ ہے کہ اس طرح 52-53 تک پہنچ گئے۔ مفتی عبدالقوی کا معنی یہ ہے کہ جو خواتین کنواری ہیں، خلو یافتہ ہیں، مفتی عبدالقوی صاحب کو بلا کے ایک پروگرام آپ کی طرح کر لیں، انشاءاللہ 10 سے 15 دن کے اندر۔ ہیما مالنی، ایشو رائے، دلبر والی سیٹھی، اس کے بعد کرشمہ، کرینہ۔ کیا چاہتے ہیں آپ زندگی سے؟ الحمدللہ پہلی شادی والی بیوی جو ملکہ ہے، اسی سے اللہ نے مجھے 4 بچے دیے۔ شادی کا منشا اور مقصد تو سکون ہے۔ کیوں اتنا کنٹروورسیز میں رہتے ہیں؟ شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر میرے پٹھان حضرت شیخ الحدیث کا یہ نسوار حلال ہے، الکوہل کے بارے میں بھی کہنا پڑے گا کہ خمار عقل تک وہ بھی حلال ہے۔ جہلم سے شروع ہو کے کراچی تک، اس کو لے لے، مجھے لے لے۔ ان سے پوچھیں کہ مفتی صاحب کی کون سی ویڈیو پر آپ کو اعتراض ہے؟ ابھی اسلام آباد میں پھول پیش کر کے آئے ہیں آپ۔ غلط کیوں ہے؟ جب مفتی کا چہرہ مسکراتا ہے اس طرح کی کسی بچی کا، تو پھر اللہ پھر راضی ہوتا ہے۔ میرے بچے مفتی عبدالقوی کو یہاں سمجھو۔ وہ جو کلب میں تھی وہ بھی مسئلہ پوچھنے آئی تھی؟ غلطی تھی نا، تو غلطی تھی یار، میں ثواب کی نیت سے کیا۔ اب کیا خواہش رہ گئی ہے؟ اللہ کرے جو عزت ملے وہ بھی آخر تک، جو پیسہ ملے وہ بھی آخر تک، جو سکون ملے وہ بھی آخر تک۔ جب تک رگ چل رہی ہو، اللہ کرے نکاح کے پیغامات آتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سکون ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہے۔ مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ہاں خبروں کی زینت رہتے ہیں، سوشل میڈیا کی زینت رہتے ہیں۔ کبھی کوئی بیان ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وائرل جا رہا ہوتا ہے، کبھی یہ بذات خود وائرل جا رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک 14 فروری والے دن ایک سرخ گلاب اور سرخ کپڑوں میں ملبوس خاتون کو وہ سرخ گلاب پیش کرتے ہوئے اس میں وائرل چلے گئے۔ اور ابھی جو میرے پاس اطلاع آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ مفتی صاحب ابھی اسلام آباد سے آ رہے ہیں اور تازہ وہاں پہ نکاح کر کے آ رہے ہیں۔ تو اس کی ایک تو مفتی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے آپ کو شادی مبارک۔ ہاں، میں یہی کہنے لگا تھا کہ شادی مبارک۔ تو 2024 میں آپ میرے پوڈ کاسٹ میں آئے تو اس وقت 49 نکاح تھے، تو اب نمبر کیا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ۔ ابھی ماشاءاللہ آپ کے پاس آئے تو الحمدللہ جب مطعومات کھانے پینے کے حوالے سے اس قدر نعمتیں اللہ عطا فرمائے، پھر میرا پاکستان ایسا خوش نصیب ملک ہے کہ ہر طرح کے فریش جوسز، اسی طریقے کے اوپر میں نے ایک دن اپنی اہلیہ محترمہ کو کہا، میں نے کہا کہ کون سی والی؟ شادی والی، شادی جو اصل تو وہی ہے نا جی۔ اچھا، دل میں، دماغ میں، اولاد میں، ہر جگہ وہی ہے، وہی ملکہ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے تمہاری خدمت کے لیے 3 خواتین رکھی ہیں۔ ایک محترمہ آتی ہے پورے گھر کی صفائی کرتی ہے، دوسری محترمہ آتی ہے برتن دھو رہی ہے، میری اہلیہ کے لیے یخنی بنا رہی ہے، سوپ بنا رہی ہے، یہ بنا رہی ہے۔ ایک محترمہ آتی ہے وہ میری اہلیہ کے سر میں تیل ڈال رہی ہے، دبوا رہی ہے، خدمت، کیونکہ بزرگ ہے تو اس لیے تو یہ۔ تو میں نے کہا کہ تیرے لیے 3 خواتین ہوں تو مفتی عبدالقوی کی خدمت کے لیے بھی تو 3 خواتین ہونی چاہیے مزید۔ 3 تو ہے نا، اب تو بات بڑھ گئی ہے۔ میں تو نمبر پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت کیا ہے۔ نہیں، ایک وقت میں 4۔ وہ تو ٹھیک ہے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ اب 50 سے اوپر چلے جائے، پہلے اگر 50 سے کم تھے، نہیں 49 تھے نا، ہاں تو اب 50 ہو گئے۔ ایک صرف 2 سالوں میں؟ نہیں، لیکن اس سے پہلے ایک گوجرانوالے سے، وہ پتہ نہیں آپ، ہاں وہ بھی آپ کے پروگرام کے بعد، ایک برٹش نیشنل ہے لاہور سے۔ تو مانا یہ ہے کہ اس طرح 52-53 تک پہنچ گئے۔ میرا پروگرام بابرکت ہے آپ کے لیے بہت نہیں، آپ یہ دیکھیں مفتی صاحب کا پروگرام کتنا بابرکت ہوتا ہے کہ میں نے حنا نیازی کو کہا کہ میں نے آپ کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے۔ اس نے کہا مفتی صاحب کہاں؟ میں نے کہا سویڈن سے۔ 10, 11, 12 دن کے بعد آپ مجھے بتائیں، میرے پروگرام کے بعد آج حنا نیازی صاحبہ کس قدر خوبصورت
سکون والی نکاح والی شادی والی زندگی گزار رہی ہے. رشتہ آپ نے ڈھونڈ کے دیا تھا؟ یہ راز کی بات ہوتی ہے. آپ خود بتا رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں نہیں، کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ مفتی صاحب کے ساتھ جو شخص پروگرام کرے، اب تازہ فضا صاحبہ کو دیکھیں. فضا صاحبہ کا میں پروگرام میں آیا، میں نے کہا ہاں جی کیا سٹیٹس ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلے جو ہے اس سے ایک بچی ہے، پھر درمیان کا اتنا تذکرہ نہیں ہوا. اب ماشاءاللہ انہوں نے میرے پروگرام کے ٹھیک 10-11 دن کے بعد تیسری جو شادی کی ہے حضرت، اور شادی کے اندر جو ان کو اللہ سکون دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو اس کے اندر راحتیں بخشی ہیں، حتیٰ کہ جناب جب وہ باہر آتی ہیں تو اپنے خامد کے لباس کو پہن کے آتی ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو معنی یہ ہے کہ سمجھ گئی ہیں کہ جناب خامد کا لباس میرا ہے اور میرا لباس نہیں، خامد کا ہے. لیکن چلیں وہ پہلے والے کیس میں تو مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ نے خود کہا جی کہ میں نے بتایا کہ سوئٹزرلینڈ سے ایک رشتہ ہے، سویڈن سے ایک رشتہ ہے، تو وہ کیسے کروایا رشتہ؟ ہو گیا. دیکھیں میری بات سنیں، اس سے بعد ہی بات نہ بتایا مفتی کریں. عبدالقوی صاحب کی کھوپڑی دل زبان ایسے ہے جیسے کسی زمانے میں سوئٹزرلینڈ کا بینک ہوتا تھا. اب تو سوئٹزرلینڈ بینک والے بھی وکی لنکس پتہ نہیں کیا آ گئے. اب وہ دبئی والا وکی لنک. وہ خدا کی قسم سید منیر صاحب کو یہ پیغام بھیجا تھا. میں نے کہا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ بھی حافظ قرآن، میں بھی حافظ قرآن، آپ بھی سید، میں بھی امام حسن مجتبیٰ کی اولاد، آپ بھی دین والے، محبت والے، عشق والے. میری ان سے اس وقت ملاقات ہوئی جب یہ کرنل تھے. میں اس وقت محترم پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میرا بڑا تعلق تھا. خدا کی قسم انہوں نے ایک دفعہ مجھے قرآن مجید سنایا مسجد نبی میں بیٹھ کے، ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں جناب انہوں نے درود شریف کا نذرانہ پیش کیا. یعنی 3 میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں. میں بھی الٹے پاؤں آ رہا تھا، واہ حافظ سید آصف منیر یہ بھی میرے ساتھ الٹے پاؤں آئے، اور مجھے آ کے ادھر باب الملک فات تک جناب الٹے پاؤں، میں بھی آ رہا ہوں یہ بھی آ رہے ہیں. درمیان میں ہم رکے، میں نے جناب اپنا ارادہ کیا کہ زمزم شریف پی لوں، تو فوراً یہ جھکے. دیکھیں نا یہ اندرونی جو اللہ صفات رکھتے ہیں نا، یہ چیزیں، یہ اعمال ان کا مظاہر ہوتا ہے. میں نے ان کو کہا تھا آج آپ کے پروگرام سے پھر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اس جون والے آنے والے میرا بجٹ ہے، اس میں صرف مفتی عبدالقوی صاحب کو آپ 15 دن دے دیں. پورے خلیج، ابو ظبی سے لے کے دبئی سے لے کے شارجہ سے لے کے عجمان تک. پھر یہ نہیں دیکھنا کہ صدر پاکستان صاحب کہاں کھڑے ہیں، جو درمیان میں نائب وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بماب پگڑی کے اور جبے کے کہاں کھڑے ہیں، ان کے جناب، اور وہ فلاں سندھی صاحب کہاں. میں ایک ایک کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤں گا کہ یہ بلڈنگ کس کی ہے، یہ بلڈنگ کس کی ہے، یہ بلڈنگ کس کی ہے، یہ کس کی جناب ایسی جنت نما نقشہ ہے کہ ادھر سے سمندر ہے، ادھر میں جناب فلاں ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کما کے انہوں نے بنائی ہوں. ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی لفظ حرام کہا ہے یا میں نے کہا کہ پاکستان کو انہوں نے لوٹا ہے. تو پھر ہم کیوں بتائیں گے کہ یہ ان کی پراپرٹی ہے؟ بہت اعلیٰ بات. دیکھیں میں شریعت کا اور حدیث و فقہ کا طالب ہے. ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ جب اسلامی ریاست کے اوپر وقت آئے، سلام میں پیش کروں حضرت سیدنا فاروق اعظم کو. آپ نے فرمایا کہ اگر کہیں لاش پڑی ہوئی ہے تو فرمایا کہ پتہ کرو کہ کون قاتل ہے. پتہ نہیں چل رہا قاتل کون ہے. فرمایا جس علاقے سے یہ لاش برآمد ہوئی ہے پہلے دیکھو اس کے خاندان کا کون کون آدمی وہاں رہتا ہے، فرمایا اس کی دیت ہے ان پر تقسیم کرو، پھر اہل علاقہ اہل محلہ پہ تقسیم کرو. اس وقت امت مسلمہ، یہ تو میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت حافظ سید اعظم منیر شاہ صاحب کو کہ اللہ نے آج ان کو یہ شان دی ہے کہ امریکہ بھی ان کی طرف دیکھ رہا ہے، چائنا بھی ان کی طرف دیکھ رہا ہے، ایران بھی ان کی طرف دیکھ رہا ہے. اور بدبودار کا ہم نام نہیں لیتے نا، اپنی زبان خراب کرتے ہیں. وہ ظالم کہاں کھڑا ہے. تو اس وقت جو ملک کے اندر اور عالم اسلام کے اندر جو کیفیت ہے، اس کو کہتے ہیں میں صاف الفاظ میں کہ ایمرجنسی. مفتی عبدالقوی سن 70 میں کتنی مالیت والا تھا، پھر سن 85 میں کتنی مالیت والا تھا، پھر جب سے یہ نون والے اور پی پی والے آتے رہے اس وقت مفتی عبدالقوی کہاں کھڑا تھا. پھر پرویز مشرف صاحب آیا سن 2000 میں، اس وقت مفتی عبدالقوی کہاں کھڑا تھا. میں تو فارمولہ بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد سے لے کے آج تک پھر مفتی عبدالقوی. اگر مفتی عبدالقوی جو ہے انکم کے مطابق 10%، 20%، 30%، 40% میرے جناب اثاثے کے اندر اضافہ ہے، سمجھو بالکل ٹھیک ہے. جو عقل میں آئے کہ جناب یہ اثاثہ یوں ہے. جب میرے والد صاحب فوت ہوئے اس وقت تو میرے گھر کی دیواریں کچی تھی،
اور آج میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے سمدھی، میرے فلاں خربوں پتی ہیں، تو پھر یہ بیچارہ پاکستان ہی ہے نا. میرا سوال وہی ہے. ہاں نہیں میں واقعی سیریسلی پوچھ رہا ہوں. دیکھیں یا تو آپ نے بات شروع نہیں، آپ نے کہا کہ جی میں نے رشتہ بتایا اور رشتہ ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے، اس میں مجھے آپ کا کردار نظر آ گیا کہ آپ نے اس میں رول بھی پلے کر دیا، آپ نے کہا جی یہ رشتہ ہے اور پھر وہ رشتہ ہو گیا. اتنی بات تو آپ نے بتائی ہے، آگے آپ کہتے ہیں کہ باقی باتیں رہنے دیں، ہم رہنے دیتے ہیں. لیکن یہ جو دوسرے کیس میں آپ نے کہا ہے کہ میں ان کے پوڈ کاسٹ میں گیا، پروگرام میں گیا اور اس کے بعد دیکھیں کہ ان کی ایک بیٹی اور پھر شادی ہو گئی، اس میں کیا کردار تھا آپ کا؟ دیکھیں میرے بیٹے، بات یہ ہے ساری چیز کا تعلق ہے ذہن سے. آپ نے ان کی اور میری گفتگو سنی ہوگی، بڑے احترام میں رہیں، لیکن میری جو رنگینیاں ہیں ان کو انہوں نے خاصا الفاظ میں اچھا ٹچ کیا. اور وہ ان کو بھی ایک بات بتائی تھی، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. میں نے کہا میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جب 82 سے لے کے سن 2000 تک میں انڈیا گیا تو ایک لمبی فہرست تھی. ہیما مالنی صاحبہ بھی تھیں، ایشوریا صاحبہ بھی تھیں، وہ دلبر والی محترمہ بھی تھیں، پھر بعد کے اندر جناب ہماری یہ بھی آ گئیں، کرشمہ صاحبہ بھی آ گئیں، کرینہ صاحبہ بھی آ گئیں. بہرحال مردوں میں آ جائیں تو وہ سلمان خان صاحب تھے. جو خوبصورت ترین ان کی جو محترمہ ساڑی پہن کے ملتا تھا ان سے، اسی طرح کی ساڑی میں اپنی اہلیہ محترمہ کے لیے لاتا تھا. انہوں نے کہا وہ تو بڑی پتلی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے. تو میں نے کہا میں بھی تو کنڈی لگا کے اپنی بیگم کو ہی پہناتا تھا. میں یہ کیوں بتا رہا ہوں، جب آپ مرد اور عورت کا ایک ذہن بناتے ہیں، پھر وہ سوچتی ہے کہ یار مفتی عبدالقوی صاحب جیسا 70 سال کا عالم اور مفتی، او ہو کائنات کی جو نعمت عظمیٰ ہے محترمہ، اور محترمہ کے ساتھ ہونے والا حضور کا فرمان تلاعبھا و تلاعب، کھیل اور کود، وہ آدمی ذہن بنا لیتے ہیں. پھر جب ذہن بنتا ہے تو 10-11 دنوں کے بعد اور رات کے بعد وہ مفتی صاحب کی جو شمع کردہ روشن ہوتی ہے، اس نے کام تو دکھا. بالکل صحیح. چلیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب کسی پوڈ کاسٹ میں جاتے ہیں، کسی پروگرام میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ ذہن سازی کر رہے ہوتے ڈاکٹر ہیں. نبیہ کا دیکھ لیں، میں کس کس کا نام بتاؤں، یہ تو وہ ہے جو معروف نام ہے. اس میں بھی آپ نے رول پلے کیا؟ بالکل ادا کیا. کیسے؟ بھائی جب انہوں نے کہا پانی آ گیا ہے، یہ ہے، فلاں ہے، ڈینگرا، تو میں ان کے ہاں گیا، ملاقات ہوئی. بہرحال میں نے کہا دیکھیں میرا پہلا سوال کیا ہے، فطرت والا، میرا اسلام فطرت کا دین ہے. محترمہ یہ بتاؤ کہ سٹیٹس کیا ہے؟ مفتی صاحب سٹیٹس کا کیا مانا؟ میں نے کہا کوئی خامن، کوئی رات کے لیے، رنگینی کے لیے، اللہ کی نعمت، کوئی یہ کوئی وہ. نہیں مفتی صاحب یہ. میں نے کہا نہیں، مفتی صاحب کی موجودگی میں آپ جیسے صحافی، سینئر صحافی، قابلیت والے کے 1 کروڑ خواتین بیوہ مطلقہ. میں نے حسن اللہ یاری کو یہی کہا نا، میں نے کہا متعدد درست اس لیے ہے کہ صرف بیوہ مطلقہ. خدا کے بندے، کنواری جس کو اللہ نے بطور ملائکہ رکھا ہے. پچھلا تو کمپلیٹ کر لیں، وہ تو وہی رہ گیا. پھر آپ نے پوچھا تو پھر کیا بنا؟ تو الحمدللہ دیکھیں اس ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھو نا ابھی ان 3-4 مہینوں میں ہونے والے خوبصورت شادیوں کا ذکر مفتی صاحب کی برکت سے ہوا. مفتی صاحب کے اللہ تبارک و نکاح تعالیٰ تو کوئی اور پڑھا رہا ہے. تو دیکھیں میری بات سنیں، یہی تو میری خوبی ہے. بس ذہن بنانا ہے، نہ بس ذہن بنا کے ان کو اسلام کی طرف لے آنا ہے، فطرت کی طرف لے آنا ہے، رشتے کی طرف سے رہنمائی. پھر اچھا چلو اسی طرح دے دیتا ہوں. عروسہ خان صاحبہ کا پروگرام میں آیا ایک چینل پہ، انہوں نے مجھے 10-11 دن کے بعد کہا کہ فلاں اقرار الحسن صاحب. میں نے کہا فوراً قبول کرو. مفتی عبدالقوی کا معنی یہ ہے کہ جو خواتین مطلقہ ہیں، بیوہ میں نہیں کہتا، سب چونکہ جوان ہوتی ہے، کواری ہیں، خلو یافتہ ہیں، مفتی عبدالقوی صاحب کو بلا کے ایک پروگرام آپ کی طرح کر لیں، انشاءاللہ 15 دنوں کے اندر اندر ایسا خوبصورت ان کو اللہ دولہا عطا فرمائے گا. ان کو پتہ چلے گا. انہی میں سے ایک محترمہ نے کہا، نام نہیں لیتا، کہ انہوں نے کہا اب مجھے پتہ چلا ہے کہ خامد کیا ہوتا ہے. اچھا تو یہ بتائیں، میل اینکر بھی تو پروگرام کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی کوئی شادی نہیں کروائی آپ نے؟ میرے ہاں شادی ہے. ہاں جتنے اینکر ہوتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں. کسی کنوارے لڑکے کے ساتھ آپ نے پوڈ کاسٹ نہیں کیا؟ اگر کیا بھی ہے تو ان کو میں یہ خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ جب 1 جنوری کو پہلی نماز تہجد میں نے پڑھی، خدا کی قسم 2 چیزوں کی میں نے دعا کی. اے اللہ، ایک تو میری جو وردی ہے اس کو مزید عزتیں، مزید عزتیں، مزید عظمتیں دے کے آپ دیکھ لیں
کہ ماشاءاللہ جنوری سے لے کے اب تک رافیل کے معاملات ہوں، فلاں معاملات ہوں، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو. اب جو اللہ نے، میں وہاں دیکھ رہا تھا، چونکہ پھر وہ بات آ جائے گی راکھی سامنت کی وجہ سے اب فلاں زی ٹی وی، سونی ٹی وی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چینل جو ہے نا مجھ سے زوم پہ موجود ہے. جب زوم پہ موجود ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے رات کو میں جب سونے سے پہلے ملاتا ہوں. آج کی میں نے زوم کے اوپر دیکھا کہ ایک محترم اور محترمہ آپ کی طرح اینکر، بڑا معروف ٹی وی چینل ہے، تو اس نے غصے میں آ کے یوں کاغذ پھینکا. اس نے کہا امریکہ کے لیے بھی پاکستان، ایران کے لیے بھی پاکستان، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے تو اب دیکھا نا، میرے پاس تو 5-6 انڈیا کے جو مشہور چینل ہیں، وہ تو میں جناب رات کو جب سوتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میرا حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کہاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے. راکھی سامنت کے حوالے سے کہ بلا مفتی عبدالقوی صاحب کہاں کھڑے ہیں. انہی کے چینل نے کہا کہ جی عیش و رائے کا بڑا تصادم ہو رہا ہے. میں نے کہا پہلے تو میری دعا ہے کہ عیش و رائے بڑا اس سے پرانا ایک تعارف ہے، تو اللہ کرے. تعارف صرف؟ ہاں جب جاتا تھا تو پھر. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤ، بڑا اعلیٰ سوال کیا آپ. ہم سرائکی لوگ ہوں، سندھی لوگ ہوں اور ہندو مت کے لوگ ہوں، ہم ذرا دل کے حوالے سے بڑے متواضع، نازک ہیں، نازک ہیں، ہاتھ جوڑنے والے، احترام کرنے والے. جس طرح جاپان میں گیا تو اب میرا نام تھا سیٹھ شاہد. قبلہ مفتی صاحب کے کپڑے، نہیں اب نام بدل کے گئے تھے؟ نہ یہ وہاں کے دوستوں میں نا پاسپورٹ تو وہی محمد عبدالقوی. وہی کہہ رہا ہوں کہ اچھا تو پاسپورٹ کو جب ہم اترتے تھے نا چوم کے بریف کیس میں رکھ دیتے تھے، وہاں ہوتا تھا سیٹھ صاحب، سیٹھ صاحب، سیٹھ شاہد، سیٹھ شاہد، سیٹھ شاہد. اب جب انڈیا کی فلم انڈسٹری کی خواتین کو پتہ چلے کہ سیٹھ شاہد صاحب دبئی سے آئے ہیں، پیسے کافی تھے آپ کے پاس؟ یار میں آپ کو ایک بات کہا دیتا ہوں، میں نے آج تک 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. انڈیا بھی جاتا تھا نا ٹکٹ دوسرے حضرات دوستوں کی. نہیں وہ تو مجھے پتا ہے، وہ آپ مجھے بیگ بھی دکھاتے ہوتے ہیں کہ یہ بیگ دیکھو یہ بھرا پڑا ہے. میں وہ خوش نصیب ہوں کہ الحمدللہ 1982 سے جو مجھے نذرانے سر کی ٹوپی سے لے کے جراب تک اپنے پیسوں سے نہیں خریدی. ہمارے پیسے جو ہے نا وہ بچوں کے لیے ہیں. ہم شہزادے لوگ ہیں، اس لیے میرے نکاح 52 ہو جائیں، آپ کی معلومات کے مطابق 53 ہو جائے تو میری گھر والی کو کیا اعتراض ہے، میرے بچوں کو کیا اعتراض ہے؟ میری معلومات نہیں، آپ نے بتایا مجھے. چلو اور میرے آنر دیے بتایا ہوئے معلومات کے مطابق، اور آپ نے آنر بتایا ہے. پھر میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہم جو آف ایئر باتیں کرتے ہیں وہ تو کرنے والی نہیں ہے. آنر آپ نے بتایا، میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ بچوں کو الحمدللہ ساری جائیداد میں نے دے دی ہے. ایک بچے کو 2 ڈھائی 3 لاکھ روپے ماہانہ آ رہا ہے، مکانات کے کرائے آ رہے ہیں. پھر آج کل جناب یہ جو معاملات ہیں مستاجری کے یعنی ٹھیکے کے بڑے عجیب سے ہیں جو کہ بہرحال. تو معنی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین جب قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کو بلائے، مفتی صاحب ان کا ذہن بنائے کہ تمہارا سٹیٹس کیا ہے. عورت ایک ذہن بنا لیتی ہے، لیکن اب آپ ذہن بنا لے کہ میں نے ابھی اسلام آباد جانا ہے، نہیں آئے گی، نہ تھکاوٹ آپ کو آئے گی، نہ نیند آئے گی، نہ یہ آئے گی، اور اگر آپ کہیں نہیں جی میں نے گھر جانا ہے تو ابھی آنکھیں بند ہونے شروع ہو جائیں گی. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اینکرز صاحبات کو اور اینکر صاحبان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو میرا پروگرام کرے گا انشاءاللہ 10 سے 15 دن کے اندر بہترین انہیں خامد ملے گا. اور جو اینکر صاحبان ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ذرا کوارے ہوتے ہیں. ریپیٹ کر رہے تھے یہ دیکھیں جی بہت بڑا وہ آ گیا، ایک دعویٰ آ گیا مفتی صاحب کا. یار 4 مثالیں میں نے دی ہے، شریعت میں 2 گواہ ہوتے ہیں. فضا موجود ہے، ہنا موجود ہے، ڈاکٹر نبیہ موجود ہے اور عروسہ خان موجود ہے. اب میں کس کا نام بتاؤں؟ کیوں آپ ہماری انڈسٹری کی اینکرز کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ نہیں یار انہوں نے شادیاں کی ہے نا. اور یاد رکھنا میرے بیٹے، شادی وہی خوش نصیب محترم محترمہ کرتا ہے جو شرافت والے ہوتے ہیں، امانت والے ہوتے ہیں، دیانت والے ہوتے ہیں، صداقت میں. میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آج مثالیں آپ کی ساری جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کی اینکرز پہ جا کے ختم ہو. آپ کو 4 نام ادھر سے ہی بتا دیتا ہوں. ہاں بتائیے نا. ہیما مالنی، عیش و رائے، اس کے بعد وہ دل بر والی سیٹھی، اس کے بعد کرشمہ، اس کے بعد کرینہ اس لیے کہ بہرحال ابھی آپ دیکھیں فلائنگ کس کر رہے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے اس کی عزت ہے. ہاں تو اسی لیے عزت ہے تو یہاں تک پیغام دیا. مفتی صاحب کیا چاہتے ہیں آپ زندگی سے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر شخص محترم اور محترمہ بالخصوص پاکستان کے مفتی عبدالقوی کی طرح سکون کی
ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جی آپ جو کہتے ہیں اتنے 50 نکاح اور 52 نکاح اولاد، میں نے کہا یہ تو مفتی عبدالقوی کی عظمت ہے۔ الحمدللہ پہلی شادی والی بیوی جو ملکہ ہے اسی سے اللہ نے مجھے 4 بچے دیے ہیں۔ کہنے لگے اور، میں نے کہا کوئی نہیں۔ کہتے یہ تو پھر آپ، انہوں نے ذرا خوفناک لفظ بولا چونکہ آپ کو پروگرام وائرل ہونے والا ہے، تو آپ یہ سارا کچھ سکون کے لیے کرتے ہیں؟ یہ تو گناہ نہیں ہے فیملی پلاننگ؟ نہیں میں فیملی پلاننگ کرتے نہیں ہوں یار، آپ کی فیملی پلاننگ مؤثر ہے، قبلہ مفتی صاحب کا جو وظائف ہے وہ مؤثر نہیں ہے؟ جب قبلہ مفتی صاحب دم کر کے اس کے بعد سنت کے مطابق جو کاروائی ڈالتے ہیں، یعنی آپ اپنے لیے اولاد نہ ہونے کا وظیفہ کرتے ہیں؟ اولاد نہ ہونے کا نہیں، کہ جس مقصد کے لیے قرآن نے کہا کہ شادی کرو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، یہی تو میری خوبی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو آپ بات کہتے ہیں ہمیں معلومات ہے مفتی صاحب پھنس گئے، یا آپ قرآن پڑھ دیتے ہیں یا حضور کا فرمان پڑھ دیتے ہیں۔ شادی کا منشا اور مقصد تو سکون ہے۔ اولاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں بطور ہبہ کے اور تحفے کے دیتا ہوں۔ اب ہبہ میری مرضی میں قبول کروں، ہبہ میری مرضی قبول نہ کروں، یہ پھر میں نے عرفی کی بات کر دی ہے۔ اللہ کرے گا مفتی صاحبان دیکھ رہے ہیں ہبہ، اب آپ نے مجھے ایک تحفہ عطا فرمایا کہ یہ مفتی صاحب آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اب میری مرضی کہ میرے ذہن میں یہ ہوتا کہ میں جاؤں گا، مجھے یہ پیسے ملیں گے، یہ تحفہ ملے گا، الحمدللہ نہ میں پیسے مانگتا ہوں نہ کسی اینکر سے نہ کسی سے، لیکن جو مجھے ہبہ دے۔ ایک محترمہ نے اس دن جناب مجھے بڑا خوبصورت پروگرام کے بعد او خوبصورت، تو ابھی تک ان کی شادی کی خبر تو مجھ تک نہیں پہنچی، لیکن یہ خبریں پہنچی ہیں کہ آج کل بڑا پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شادی اور نکاح کا منشا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، باقی یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، فرمایا بیٹا دوں بیٹی دوں دونوں نہ دوں۔ تو پہلی بیوی کے حوالے سے اللہ نے دونوں نعمتیں دی، یہ جو 51-52 ہے ان میں اللہ نے دونوں نعمتیں نہیں دی۔ اچھا یہ بتائیں، سوشل میڈیا کے اوپر اتنا ٹرول بھی کرتے ہیں آپ کو لوگ جو ہے، اس کے اوپر دیگر جو علماء کرام ہیں ان کو بھی ٹانٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، جی دیکھیں انہوں نے آج کیا بیان دے دیا ہے، آج ان کا کوئی اختلافی بیان، آج ان کا کوئی ایسی چیز جو ہے دوبارہ آ گئی ہے، کنٹروورسی جو ہے وہ آ گئی ہے، تو کیوں اتنا کنٹروورسیز میں رہتے ہیں؟ میں آج آپ کو اپنا لیڈر مانتا ہوں۔ میری اب تک کی ہونے والی گفتگو میں جو بات آپ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے وہ کی ہے، جو پورے 1500 سال کے تسلسل، بڑی بات کر رہا ہوں، اس سے ایک طرف اسی عالم دین کو بھی بلا لیں، مجھے بھی بلا دیں، میں آپ سے عہد کرتا ہوں۔ اس کا فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا، کوئی عالم دین ہی کر سکتا ہے۔ آپ پوچھیں نا کہ حضرت آپ کراچی میں مفتی صاحب ہیں، مفتی عبدالقوی صاحب کی اب تک باتوں میں سے کون کون سی باتیں نادرست ہیں، وہ کہیں گے 1 2 3۔ ان کو کہنا یہ آپ نمبر پہ رہیں، زوم پہ رہیں۔ مفتی قوی صاحب کو میں بلا رہا ہوں، خدا کی قسم ایک دن میں نہ ہوں تو میرا نام بھی مفتی عبدالقوی نہیں، مجھے تم سے پیار ہے، پھر ادھر مجھے بٹھا دینا، زوم پہ حضرت کو بٹھا دینا، میں بڑی جرأت کے ساتھ کہوں گا کون سا میں نے بات خلاف قرآن۔ ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جس کو اعتراض ہے وہ بتا دیں، جس ان کے شخص ساتھ کو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، انجینئر سے لے کے پروفیسر سے لے کے اس کے بعد جناب اپنا سکالر سے لے کے مفتی سے لے کے پگڑی والے سے لے کے چھوٹی داڑھی سے لے کے بڑی داڑھی والے کا بغیر ٹوپی کے، سب کو میں کہہ رہا ہوں، چیلنج نہیں کر رہا، نبی رحمت کی طرح میں پیش کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ آج میری کتاب مفتاح النجات 3 جلدوں میں ہے، اس کو بھی لے آئے، بچپن کا نکاح نہیں ہوتا وہ رسالہ بھی لے آئے، کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی وہ رسالہ بھی لے آئے۔ آج تک میرے ہزاروں کی تعداد میں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے پروگرام ہیں، ان کو بھی لے آئے، مجھے بتائیں کہ کون سی بات ایسی ہے جو قرآن کے خلاف ہے، میرے نبی رحمت کے فرمان کے خلاف۔ شراب کا بھی کیا بتائیں نا کہ وہ بھی شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، دارو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، خمر حرام ہے، حرام ہے۔ ہاں اگر مفتی اعظم کا تمباکو والا پان حلال ہے، اگر میرے پٹھان حضرت شیخ الحدیث کا یہ نسوار حلال ہے، تو پھر الکوہل کے بارے میں بھی کہنا پڑے گا کہ خمار عقل تک وہ بھی حلال ہے۔ میں تو بڑی ضرور بات کر رہا ہوں، میں ڈرنے والا تو نہیں ہوں، کیونکہ الحمدللہ میرے پاس قرآن وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، چلو قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اور میں جب تم حالت نشہ میں ہو قریب نہ جاؤ، حتیٰ تعلموا، اس وقت جاؤ جب تمہاری کھوپڑی درست ہو جائے، ما تقولون زبان درست ہو جائے۔
تو کیا ان لوگوں کی کیفیات آپ کے سامنے نہیں ہے جنہوں نے انٹرویو دے مانا یہ کون تھے؟ نہ میں نام نہیں لیتا کیوں سارے میرے بھائی ہیں سارے میرے دوست ہیں. مجھے یاد نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا تو الحمدللہ رب العالمین میں کچھ مس کر رہا ہوں. نہیں مس. بہرحال بات یہ ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا ہر فتویٰ، ہاں دیکھو میں حقائق کو ماننے والا ہوں. انفرادی زندگی میں لال سوٹ والی آ گئی، کالے سوٹ والی آ گئی، سیاقی آ گئی، حافظ قرآن آ گئی، فلاں آ گئی، یہ 4-5 واقعات ہیں نا. تو میں تو انہیں کی بات کر رہا ہوں. تو ان کے لیے پھر میں نے بتایا نا کہ لال سوٹ والی کا کیا مسئلہ تھا، کالی سوٹ والی کا کیا مسئلہ تھا. وہ جناب جو کیسے غلط تھا نا، غلط تھا. غلط ہوا تو کہہ رہا ہوں یار میں کوئی معصوم ہوں. تو آپ مفتی ہیں، آپ کو رول ماڈل ہونا چاہیے لوگوں. تو رول ماڈل تو ہوں جو مان رہا ہوں کہ غلطی ہوئی ہے، یہ رول ماڈل نہیں. ابھی اسلام آباد میں پھول پیش کر کے آئے ہیں آپ، کون سی غلطی مان رہے ہیں آپ؟ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. مجھے آپ یہ بتاؤ، چلو میں آپ کو بناتا ہوں مفتی. 4.7 ملین پہ آپ کی وہ گئی ہے ریل، وہ آپ نے لال پھول پیش کیا ہے لال کپڑوں میں. اب لوگوں نے جا کے پھر دیکھنا ہے اس کو، وہ 8 ملین پہ چلی جانی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ٹھیک غلط نہیں ہے. ہاں غلط کیوں ہے؟ اس کو جسٹیفائی نہ کیجیے گا. نہ میں بتاتا ہوں نا، میں آپ کو مفتی بناتا ہوں. نہیں مجھے رب بنایا. میں چلو میں دیکھنے والوں کو مفتی بناتا ہوں. میں ہر ٹیلی ویژن پروگرام میں، آپ کے پروگرام میں بھی نہیں کہہ رہا کہ میری عمر 70 سال ہے. 26 جولائی 1957 تاریخ بھی بتا رہا ہوں. چاند کے مطابق 72 سال کا بیٹھا ہوں. یہ بھی بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ میں پڑھنانا بن چکا ہوں. میرے 4 5 6 نواسے اور نواسے صاحب اولاد ہیں الحمدللہ. بتا رہا ہوں نا. نواسیاں بھی صاحب اولاد ہیں. یہ تو کمال ہے. پڑھنانا اسی وقت بنوں گا نا، اسی وقت بنیں گے. اچھا اب ایک محترمہ کو معلوم ہے کہ مفتی صاحب کی عمر 70 سال ہے، ایک محترمہ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب پڑھنانا بن چکے ہیں. ان کی کوئی، میں اب تھوڑا سا اشارے میں بات کرتا ہوں کہ مفتی صاحب یہ ہماری بیٹی ہے، یہ کہتی ہے میری سب سے بڑی کائنات کی خواہش یہ ہے کہ مفتی صاحب مجھے پھول دے. دیکھ رہا ہوں ذرا اخلاقیات کی طرف بھی آؤ، معاشرتی زندگی کی طرف آئے. چلو میں آ جاتا ہوں. اب اس کی جب یہ خواہش ہوئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھول میرے پاس پڑے تھے، ویسے بھی جناب وہ دن تھا پھولوں والا، اس میں سے میں نے ایک پھول اٹھایا. ویلنٹائن ڈے، ہاں جو بھی تھا. وہ اصل میں یہ نام لینے سے پھر مولوی پھر ذرا بتکنے لگ جاتے ہیں. تو وہ میں نے لیا، بیٹھے ہوئے اس بچے کو، حالانکہ نہ مجھے اس کا ہاتھ لگا نہ اس کا ہاتھ مجھے لگا. صرف یہ ہے کہ میرے 89 سے بھی کم عمر کی بچی مسکراہٹ کے ساتھ میں نے بچی کو دیکھا، بچی نے مجھے دیکھا. اب پھر میں بات کروں گا، آپ کو مزہ آئے گا. ہے جب مفتی کا چہرہ مسکراتا ہے اور اس طرح کی کسی بچی کا، تو پھر اللہ پھر راضی ہوتا ہے. میرے کو فتوی نہ لگانا. جائز ہے. ایسے نہیں. چلو آج کی دکیا ناسویت جو مولوی کی کھوپڑی ہے اس کے مطابق کہہ دیتا ہوں ناجائز ہے، لیکن کتنا اس کے دل میں خوشی آئی. اس دن سے لے کے آج تک روزانہ مجھے فون کرتی ہے، میری سہیلیاں کہتی ہیں ویل ڈن ویل ڈن. فون پہ بات کرنا جائز ہے. ہاں تو کیوں نہیں؟ حضرت سید عائشہ صدیقہ کی ساری احادیث ہمارے محدثین نے سنی. آواز جو ہے نا محترمہ کا، وہ تو آواز نہیں غیر شرعی نہیں ہے. حضرت سیدہ زینب کا جو خطبہ آج تک زندہ و تابند ہے. گفتگو کی بات ہو رہی ہے، مرد و خواتین میں گفتگو کی بات ہو رہی ہے. مفتی صاحب آپ کون سا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ احادیث سنا رہے ہیں جن کو آپ نے لال پھول پیش کیا ہے؟ یہ بچہ میرے ساتھ بیٹھے پوچھو. آج میں بچے کو بھی اپنا سیدھا یہاں بٹھا لینا. سنیں آج کے دن میں نے کتنے گھروں کو صرف فون پر آباد کیا ہے، پوچھو. میرے بچے مفتی عبدالقوی کو یہاں سمجھو. پھر آپ نا ادھر سے ابھی میں ادھر ہوتا ہوں، یہاں سے ایک دم ادھر آ جاتے ہیں آپ. ایسے نہیں میں بتا رہا ہوں ایسے نہیں. جو غلط ہے وہ غلط ہے، تو وہ چھوڑ دیں. چھوڑ دیا ہے نا. اب کتنی اب سنیں اب کتنی مدت ہو گئی ہے کوئی اس طرح کی ویڈیو. تو ٹھیک ہے نا، چھوڑ دیا ہے نا. تو گھر میں کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ نواسیوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے جب کوئی اسکینڈل آتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کہتا، پوچھتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ویل ڈن نانو ویل ڈن. بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، پٹھانوں سے یہ پوچھ لو، ادھر فلاں مولانا پگڑی والے، ادھر میری طرح مفتی عبدالقوی، آپ کا دل کس کے ساتھ ہے؟ وہ کہیں گے مفتی عبدالقوی. اردو بولنے والوں سے پوچھ لو، یہ کراچی کا مفتی صاحب اور مفتی عبدالقوی صاحب بلا تفریق مسلک. 3 مسلک تو وہ ہوں گے جو بیچارے مفتی کو کوئی کہے گا گستاخ رسول، کوئی فلاں کو فلاں، میں آگے نہیں جاتا. وہ کہیں گے اگر بہترین مفتی ہے تو وہ مفتی عبدالقوی ہے. مفتی عبدالقوی کی عظمتوں کو سمجھو حضرت. ایسے چہرے پہ رونق نہیں ہے. ایسے جناب ساتھی نے مجھ سے پوچھا حضرت کب تک پیغام نکاح آتے رہیں گے؟
میں نے کہا مجھ سے چونکہ پٹھان محبت کرتے ہیں، جب تک انشاءاللہ رگ چلتی رہے گی پیغام آتے رہیں گے، مفتی صاحب قبلہ قبول فرماتے رہیں گے۔ وہ جو اسکینڈل یہ بھی ایک آیا تھا کہ سوشل میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے گھر والے آپ کو۔ ہاں وہ ٹھیک تھا، وہ بھی میرے مشورے سے ہوا۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے میرے ملک میں، اب تو الحمدللہ اللہ نے بہت سارے حالات اچھے کر دیے ہیں۔ اس ملک میں جس بیچارے پر، اس ملک میں گورنر پنجاب کا کیا حال ہوا، اس ملک کے اندر فلاں پروفیسر کا کیا حال ہوا، فلاں اینکر کا کیا حال ہوا، فلاں وکیل کا کیا ہوا، بس ایک مجلے سے اعلان ہو جائے فلاں اللہ بخش نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، بس دودھ بیچنے والا بھی جا رہا ہے، پکوڑے بیچنے والا بھی جا رہا ہے، مقتدی بھی جا رہا ہے، جو آج تک نماز نہیں پڑھی وہ بھی جا رہا ہے، اور اس کو پھڑکا کے اس کے گھر کو آگ لگا کے پھر آئیں گے۔ میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، یہ میری قوم کے اندر ان زمانے کے اندر جو کچھ ایک سید زادی کی وجہ سے ہوا، ہم نے اسے سید سمجھا، حافظ سمجھا، اور یہ تو ہم نے گھر میں مشورہ کیا، کیونکہ مفتی عبدالقوی عوامی آدمی ہے، نہ میرے ساتھ گن مین، نہ میرے ساتھ ڈنڈا بردار، نہ میرے ساتھ یہ، نہ میرے ساتھ وہ۔ تو یہ طے ہوا کہ میرے اپنے ہی خاندان کے جو ایک بڑے صاحب ہیں، وہ میرا اپنا بھانجا خیر کا ماشاءاللہ بھی سوسی پہ 8 پروفیسر ہے دل کا، تو یہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں کہ یہ کرونا کے بعد یہ جو منفی اثرات ہوتے ہیں اس کے اثرات دماغ پر بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے 3 مہینے کے لیے مفتی عبدالقوی صاحب کو فتوے سے علیحدہ کر دیے۔ وہ تو میرا اپنا مشورہ تھا۔ اس 3 مہینے کے بعد آپ یقین کریں 3 مہینے کیا پورے ہونے تھے، وہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی، مسئلہ، چلو میں نے کہا 2 مہینے پورے کر لیں۔ 2 مہینے اور 2 دن کے بعد جب میں گیا تو پورے 62 دنوں کے جناب مسائل ان کو 5 سے ضرب دے دو، 200 مسائل جو ہے اس انتظار میں کھڑے تھے کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، مفتی صاحب مسئلہ حل کریں گے، بچپنے کا نکاح ہوا ہے، مفتی صاحب مسئلہ حل کریں گے، خلو کا کیس ہے، مفتی صاحب حل کریں گے۔ اس 62 دن کے بعد پھر مجھے 1 مہینے میں 3 مہینے کے مقدمات سمیٹنے پڑے۔ فون پہ میں لوگوں کے گھروں کو آباد کر رہا ہوں، واٹس اپ کر کے۔ چلو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں میں نے کہا اگر کوئی کہہ رہے جی مفتی صاحب نے 3 طلاقوں کے باوجود یا وٹے سٹے کے نکاح کے باوجود گھر آباد کیا اور کہا کہ اتنے پیسے دو، میں نے کہا کبھی نہ ماننا۔ لیکن اگر کوئی کہے جی مفتی صاحب فلاں 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھے تھے، ادھر بھی 2-3 خواتین آنٹیاں ٹائپ، ادھر بھی 2-3 خواتین جو ہے کواری ٹائپ بیٹھی تھی، مفتی صاحب درمیان میں دولہے کی طرح بیٹھے تھے، میں نے کہا فوراً مان لینا۔ جائز ہے؟ ہاں مسئلہ ہی پوچھ رہی ہے نا یار، استخارہ پوچھ رہی ہے۔ اب یہ جو نئی بات آپ نے مجھے بتائی، میری بات سنیں، اب آپ نے کہنا ہے کہ وہ جو کلب میں تھی وہ بھی مسئلہ پوچھنے آئی تھی؟ میں نے بتایا کہ کیوں میں گیا تھا وہاں، وہی میں بتا چکا ہوں، ضمیر کے مطابق بتا چکا ہوں، شریعت کے دائرے میں نہ کرے یار، میں بتا چکا ہوں جب۔ اچھا چلو چلو آپ کی بات مان لیتا ہوں، غلطی تھی نا تو غلطی تھی، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ آج مانے آپ، پہلی دفعہ پتہ ہے آپ کو؟ میں کہہ تو رہا ہوں نا کہ اگر پاکستان کا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ غلطی ہے، اسلام نہیں، آپ نہیں سمجھتے یار میں ثواب کی نیت سے کیا، لڑ کیوں رہے ہیں؟ نہیں لڑ نہیں رہا، میرے اندر بہادری ہے پرویز مشرف والی۔ بات یہ ہے کہ دیکھو 1 2 3 4 کی نہیں، پہلے کیوں کہا تھا کہ کلب میں تھا ہی نہیں میں، یہ کیوں کہا؟ میں نے یہ نہیں کہا، ہاں استغفر اللہ، نہیں، ویڈیو کیا کہا تھا کہ ویڈیو نہیں ہے میری؟ ہاں وہ اس کے بارے میں کہا تھا، وہ جو چائنیز کے ساتھ کسی نے وائرل کی تھی نا، وہ میں نے کہا تھا کہ میں الحمدللہ کپڑے بڑے کھلے پہنتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اور پھر مجھے انگلینڈ سے رپورٹ آئی، انہوں نے کہا کھوپڑی آپ کی ہے اور نیچے باڈی جو ہے وہ اور ہے۔ اس کے علاوہ قطعی طور کے اوپر آپ کے پروگرام کے والے سے کہہ رہا ہوں، میں نے کسی ویڈیو کو کے بارے میں یہ نہیں کہا۔ وہ والی جو کلب والی تھی وہ بالکل غلطی تھی، درست، یعنی ویڈیو درست تھی، ویسے غلطی تھی، لیکن گجرات اس کے 18,000 درہم کی واپسی پہ اس کو باعزت روانہ کرنا، پھر اب اس کے 3 بچے ہیں، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ نہیں، ایک اچھا کام کرنے کے لیے دوسرا برا کیوں کرنا پڑتا ہے آپ کو ہمیشہ؟ بہت اعلیٰ، دیکھیں نا اس کو ہماری عربی میں کہتے ہیں احون البلیت ہے۔ یہ آپ کے ساتھ والا ہنس رہا ہے، میں نہیں ہنس رہا، یہ اس دیکھ لیے ہنس رہے ہیں نا کہ میں علمی بات کر رہا ہوں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علمی بات جو مفتی صاحب کر رہے ہیں، احون البلیتین یہ ہوتا ہے کہ ایک غلطی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بڑی غلطی سے کم ہوتی ہے۔ ایک کی جاتی ہے نا یہاں پہ تو، یار مجھے گنو 1 2 3 4 5 آپ گنوا دو، میں بھی کہوں گا زندہ باد، یہاں پہ تو سینکڑوں غلطی۔ سینکڑوں۔ کسی مفتی نے اس نکاح کو نہیں ماننا جس نکاح کی آپ ڈیفینیشن لے کے آئے ہوئے ہیں،
نکاح کی ڈیفینیشن میں بتا دیتا ہوں. نہیں نہیں سن وہ بہت خطرناک ہے جو آپ بتاتے ہیں. محترم اور محترمہ کی رضامندی کا نام نکاح ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں نہ ہو, بیوہ ہو, مطلقہ ہو, خلو یافتہ ہو, واری ہو. متا اس لیے میں نے کہا کہ درست نہیں, میں حرام نہیں کہتا, جو کہ شیعہ کیونکہ وہاں پابندی ہے کہ صرف کس کے ساتھ ہوتا ہے, بیوہ اور مطلقہ کے ساتھ. میں نے کہا کوئی قرآن پابندی نہیں لگاتا کہ عید قربان اب آ رہی ہے کہ 2 دانتوں والا تو حرام ہے, 4 دانتوں والا اور 6 دانتوں والا اور 8 دانتوں والا حلال ہے. جب محترمہ متے کی وجہ سے, نکاح کی وجہ سے حلال ہے, تو خواہ بیوہ ہو, خواہ مطلقہ ہو, خواہ کنواری ہو. یہ میں نے کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں. ہر وہ محترم اور محترمہ جو باہمی رضامندی سے سکون کی زندگی گزارنا چاہیں, اسی کا نام نکاح ہے. ہم اہل سنت کے ہاں 2 گواہ بنا دیے جائیں, اہل تشیع کے ہاں جو مت ہے ان کے ہاں نکاح نہیں, گواہ نہیں. تو آپ تو گواہ نہیں بناتے؟ بناتا ہوں نا, میرے مدرسے کے اساتذہ کا کام بھی یہی ہے. آپ کا گواہ بننا؟ ہاں, ایک سینکڑوں نکاح میں نے ایسے پڑھا ہے. ہاں جی کون سا بول رہے ہیں؟ فلان جی. محترمہ موجود ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. محترمہ بتاؤ کہ جو محترم بیٹھے ہیں ان سے اجازت ہے کہ میں نکاح کر دوں؟ ہاں جی. ہاں جی محترمہ آپ نے سن لیا؟ تو میرے اساتذہ 2 نے سن لیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. یار کام کو آسان کرو, آسان کرو, آسان کرو. بد اخلاقی اور بد کرداری سے بچنے کے لیے نکاح کو آسان کرنا ہوگا. مفتی عبدالقوی زندہ باد. نہیں وہ اپنی بات کر کے خود ہی کیوں ہنستے ہیں آپ؟ وہ اس لیے ہنستا آپ ہوں کو نا خود ٹرسٹ نہیں ہے, آپ کو خود ٹرسٹ نہیں ہے اپنی بات پہ. نہیں, میرے ہنسنے کا معنی یہ ہے کہ اے سی, ڈی سی, کمشنر, کرنل, بریگیڈر, سیاستدان اور جاگیردار میرے فتوے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور آپ اینکر صاحبان صاحبات نا, آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے, اس لیے میں ہنس رہا ہوں. اچھا اب ایک سوال ہو رہا ہے, مجھے یہ بتائیں 53 نکاح آپ نے گواہان کی موجودگی میں کی ہے؟ باقاعدہ نکاح پڑا ہے؟ نہیں, نکاح کیا ہوتا ہے میں نے بتایا تو ہے. ہاں محترمہ کسی کے نکاح میں تو نہیں ہو, نہیں, میرے ساتھ سکون کا وقت گزارنا ہے, جی گزارنا ہے. جتنے 2-3 دوست بیٹھے ہوتے سن لیتے. دعا اور وہ سارا مفتی صاحب سراپا قرآن ہے, الحمد سے لے کے والناس تک پورا حافظ قرآن ہوں. پھر کیا کرتے ہیں, ڈیورس دیتے ہیں؟ نا محترمہ کو میں خود کہہ دیتا ہوں کہ جب تک آپ کا ہمارا تعلق رہے, سبحان اللہ. نہیں تو وہ یاد کیسے رہتا ہے 53 میں کہ کتنی اس ٹائم؟ نہیں, ایک وقت میں تو 4 ہوتے. وہ ہو, اب مطلب کیا ابھی 4 ہیں اس ٹائم؟ اب جب 5 اگلی شادی کرنی, نکاح کرنا ہے آپ نے, تو کیسے ہوگا؟ تو اللہ کرے کہ ان میں سے کوئی ایک طرف ہو جائے گی نا, طلاق ہی ہوگی نا. نہیں, وہ اپنے آپ کو آپ طلاق دے گی, میں نہیں دوں گا. طلاق کا اختیار اسی کو. تو وہ بتائیں گی آپ کو؟ ہاں, ٹیلی فون کر کے السلام علیکم مفتی صاحب, میں محترمہ بنت فلاں بول رہی ہوں, فلاں علاقے سے بول رہی ہوں, آپ کا میرا نکاح تھا, میں اپنے آپ کو آپ کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق طلاق دے رہی ہوں. میں کہوں کہ قبول, ٹاٹا, السلام علیکم. کبھی ایسا بھی ہوا کوئی بھول گیا ہو کسی کو, کوئی ایسا فون آیا ہو تو آپ کو یاد نہیں آ رہا, لیکن ٹھیک ہے اگر کہہ رہی ہو تو نہیں, یاد رہتا ہے؟ اس لیے کہ میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ میں خواتین کا بہت احترام کرتا ہوں. کبھی کسی سے رابطہ نہ ہو, 4 پوری ہو, پتہ ہی نہ ہو کدھر کیا نمبر چینج ہے, ایسا کوئی واقعہ؟ کرسٹل کلیئر ہے ان معاملات میں. ہر روز ٹیلی فون پہ بات, ہر ہفتے 10 دن میں کوشش کے ملاقات. مفتی صاحب ایک زندہ دل آدمی کا نام ہے. تو جو بچوں کی ماں ہے, جو جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان سے شادی ہے اور شادی باقی نکاح ہے, تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا؟ کیا اعتراض ہے؟ بخت تخت کی سب کی وہ میری مالک ہے. اسی کے بعد ابھی آپ کے سامنے منشی کا فون آ رہا تھا, میں نے کہا پیسے پیش کرو. مفتی صاحب کو جناب واسکٹ بھی تحفہ, یہ فرانس کی ایک محترمہ کا تحفہ, وہ اس دن گلو بند ایک محترمہ نے دیا, وہ تحفہ. یہ ہمارے ایک پیر صاحب ہے, انہوں نے مفتی صاحب کو ٹوپی پہنائی, یہ تحفہ. اب کیا خواہش رہ گئی ہے؟ ہاں, اب یہی خواہش رہ گئی ہے کہ حضور نے بھی فرمایا کہ اللہ کرے جو عزت ملے وہ بھی آخر تک, جو پیسہ ملے وہ بھی آخر تک, جو سکون ملے وہ بھی آخر تک. یہی خواہش ہے کہ جب تک رگ چل رہی ہو, اللہ کرے نکاح کے پیغامات آتے رہیں اور نکاح کرتے رہیں. سینچری مکمل کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے یار, لڑتے کیوں ہیں؟ نہیں اس لیے جڑتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی یہ وولٹیج پہنچے نا, بھی آپ ہی دلیر بنے. آپ سے 4 شادیاں کروا کے آئے ہیں نا, یہ فارمولا میرے پہ نہیں چل رہا انشاءاللہ. اللہ کرے نہ چلے. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ کرے آپ ایک ہی شادی کے ساتھ بچوں کے ساتھ سکون سے رہیں, خوش رہیں, خرم رہیں, آباد رہیں. میں نے صرف پاکستان کی 4 خواتین کا نکاح
کا ذکر کیا ہے کہ مفتی صاحب کی برکت سے 10ویں دن 11ویں دن 12ویں دن بہترین خاوند، بہترین شوہر، بہترین شادی۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، یہ جو ابھی چل رہا ہے دنیا بھر میں جو کچھ چل رہا ہے، اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ہم نے جو ایک شیعہ سنی کی ڈیوائیڈ کر کے اس امہ کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جتنا کچھ ہمیں بتایا گیا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس جواں مردی سے ایران کی قوم جو ہے وہ قوم بن کے کھڑی ہوئی، اور جس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا وہ صحیح طور پہ مسلم امہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میرے پاکستان میں باہر نہیں جاتا، یہاں پگڑی والا خطیب صاحب، مولوی صاحب، یہ ہر اہم مسئلے کے اندر 3 حصوں میں بٹ جاتا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ یہ حضور نے بھی فرمایا تھا کہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو برائی کی تائید کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں برائی کو روک، کچھ ہوتا ہے شیطان اور اخرس گنگا شیطان۔ بات یہ ہے کہ آپ اگر مفتی اعظم ہیں تو آپ نے کسی سے پوچھا ہے کہ آپ اس جنگ کے بارے میں کوئی رہنمائی امت کی فرمائیں؟ چلو میں سیاستدان ہوں، میں نے دیکھنا ہے کہ میرے حلقہ انتخاب کے اندر 30,000 32,000 اہل تشیع کا ووٹ ہے، چلو یار میں اس وقت ایران کا ساتھ دے دوں تاکہ شیعہ حضرات کا ووٹ مجھے ملے۔ جب یہ ہو مقصد، دوسری طرف مولوی صاحب ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فلاں مسلک سے ہوں اور فلاں مسلک والے کو ہم یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہے، آج بھی ہم یہی کہیں گے کہ ایران کا چونکہ فلاں مسلک ہے اس لیے یہ بات ہے۔ مولوی صاحبان، میں آپ سے مفتی عبدالقوی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ کام حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب، یہ کام میرے حکمرانوں کا ہے۔ کتنی جناب رفتار کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب بھاگ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب جناب وہ کر رہے ہیں، چیف صاحب بیٹھ کے ایک ایک کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہندوستان کے کسی مولوی نے گفتگو کی ہے؟ وہاں کے سے بڑے مولوی ہیں۔ میرے پاس جتنے مسالک ہیں ان کے سارے بڑے کہاں بیٹھے ہیں؟ انڈیا میں بیٹھے ہیں نا، میں آگے نام نہیں لیتا۔ فلاں والا وہ شہر بھی ادھر، فلاں والا یہ شہر بھی ادھر، فلاں والا ان کا فلاں شہر بڑا بھی ادھر۔ جب آپ کے بڑے انڈیا میں بیٹھ کر چپ کر کے بیٹھے ہیں، آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنی رائے دیں؟ اور وہ بھی فرقہ واریت کی بنیاد پر۔ اچھا پھر ہمارے ہاں مصیبت کیا ہے؟ انڈیا کا کوئی مولوی نہ کویت کی طرف سے اس کو کہا جاتا ہے کہ تو اتنے پیسے لے بول، نہ سعودی عرب والے کہتے ہیں، نہ عراق والے کہتے ہیں۔ اب بڑی بات کر رہا ہوں 1982 سے لے کے 1985 تک صدام حسین کی دعوت پہ میں طالب علم گیا ہوں۔ خمینی صاحب کے پہلے انقلاب پر بھی میں موجود تھا، آگ اور پانی ایران میں۔ اس کے بعد میں 3 دفعہ ایران میں گیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں تو اسی سادگی سے گھوم رہا ہوں۔ ان کی جو بڑی بڑی تعمیراتی بن گئے ہیں مدرسے، ان سے قسم اٹھا کے پوچھیں کہ یہ 4 منزلہ بلڈنگ ہے، یہ جو 2 منزلہ بلڈنگ ہے، یہ جو آپ کا پریس ہے، یہ جو آپ کی جماعت کا جناب مسجد خانہ ہے یا مسجد خانہ ہے، یہ کس کے پیسے ہیں؟ خدا کی قسم سب صدام حسین کے پیسے، معمر قذافی کے پیسے ہیں۔ اب آپ سے چونکہ مجھے پیار ہے، میں ان بریف کیسوں کا رنگ بتا سکتا ہوں جس کے اندر سارے ڈالر ہوتے تھے، ان شخصیات کا نام بتا سکتا ہوں جو بیچارے اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنا وزن ہوتا تھا۔ پہلے ان کا اپنا وزن بہت ہوتا تھا، پھر ان کا وزن بھی بہت ہوتا تھا۔ کوئی بتائے کہ مفتی عبدالقوی نے سن 82 سے لے کے آج تک کسی غیر ملک سے، اور میں یہاں پاکستان کے اندر 7 سال تک 14 ارب 84 کروڑ روپے 8,000 مدارس کو دیتا تھا۔ وہ کہے کہ 1 روپے کا جناب مفتی عبدالقوی ملکی طور پہ کانا ہے یا بیرونی طور پہ کانا ہے؟ جب میں برائے فروخت ہوں، کوئی صدام حسین کا، کوئی حکومت ایران کا، کوئی حکومت سعودیہ کا، اب دیکھ نہیں رہے وہی بھاری بھرکم لوگ، وہ جی ہم پاکستان کے حوالے سے کانفرنس کر رہے ہیں کیا کہ جو ایران نے حملہ کیا ہے جناب سعودی عرب کے اندر ہم سعودیہ کے ساتھ ہیں۔ بھئی یہ کام حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کا، یہ ملا ہوں تمہارا کام ہے؟ کیوں آپس کے اندر نفرت پیدا کرتے ہو؟ پھر اس نفرت کے بعد باہر آ جاؤ گے، پھر کہو جی میری حفاظت کے لیے جو ہے 4 گن مین بھی ہوں، 1 گاڑی بھی ہوں، کیونکہ مجھے اب اپنے مسلک والے ماریں گے۔ جو کام حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کا ہے، ویل ڈن، زندہ باد، ان کو کرنے دے۔ انڈیا کے چینلوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا، میں نے آپ کو بتایا۔ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں سارا، وہ تو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا اس وقت پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ ان مولوی بیچاروں کو تو نام ہی کوئی نہیں جاتا، ان کے پاس تو صرف کیا ہے، ایک پیٹ ہے، ایک پگڑی ہے، اور تیسرا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور کیا ہے؟ یہ تو مفتی عبدالقوی ہے۔
کہ ٹوپی جلا کیپ بھی ہے، اینک بھی ہے، خواتین کے تحفے بھی ہیں، نکاح بھی ہے. یہ تو مفتی مڑ عبدل کے پھر خواتین تے آ جاندے ہو. یار میری جان ہے، میرا جگر ہے، میرا دل ہے. پورے قرآن میں مردوں کے نام کی کوئی صورت ہے اور رجال کے نام کی ہے؟ کدھر سے باتیں نکال کے لاتے ہیں؟ میں اس لیے نکالتا ہوں کہ میرا مولوی اسی لائن پہ ہے جس لائن پہ مفتی عبدالقوی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ کوئی مولوی بھی اس لائن پہ نہیں ہے جس پہ میں ہوں. نہیں وہ ان کو دعوت دے رہا ہوں نا دعوت دے یار. رہے ہیں. اچھا ہے نہیں کھڑکا ہے. لگا رہا ہوں نا، جیسے 3-4 خواتین کو کھڑکا لگا، کسی کی 10ویں دن شادی، کسی کی 11ویں دن. تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم جناب یہ کو ایران درست ہے، فلاں درست ہے، فلاں غلط ہے، فلاں یہ ہے؟ تم سے کسی نے پوچھا؟ شادیاں کرو، نکاح کرو، شادیاں کرو، سکون سے زندگی گزارو. 18 سال سے کم عمر شادی. ہمارے جو تقریباً قائد حزب اختلاف، انہوں نے کہا 10 سال کی بچی، 11 سال کی بچی، 12 سال کی بچی، 13. آپ کو تو 10 سے شروع ہونے کی ضرورت ہی نہیں. میری اسلامی عدالت انصاف ہے، مجھ سے پوچھو. آپ شروع ہوتے تو 15 سے شروع ہو. 15 سال کی بچی، 16 سال کی بچی، 17 سال کی بچی. اچھا پھر کیا فرماتے ہیں؟ ان کا نکاح میں خود پڑھاؤں گا. مولانا آپ کے خاندان اپنے کے کئی شادیاں جس میں آپ نہیں جا سکتے مصروفیت کی وجہ سے. آپ کے اندر اگر ہوتا شعور، عقل، آپ یہ فرماتے کہ 15 16 17 سال کی بچی اور بچے کا نکاح. میری جماعت کا ہر ملا تقریباً ہر شہر میں موجود ہے، اس کو میں کہتا ہوں کہ نکاح پڑھائے. میں جانوں، میرا تھانہ جانے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ جی آپ جو کہہ رہے ہو کہ میں 16 سال کی بچی سے شادی کروں گا، پہلے اپنی اس رفتار کو تو دیکھیں، حسب سابق والوں کو. تو مانا یہ ہے کہ یہ جو 18 سال والا جو قانون ہے نا، یہ میرے سرائکی خطے اور اندرون سندھ اور شمالی بلوچستان کے خلاف ہے. 14 سال کی بچی جب جوان ہوتی ہے، رات کو اس کی ماں کو سکون کی نیند نہیں ہے. فطرت کے مطابق جب لڑکا اور لڑکی عاقل و بالغ ہو جائیں، میرا اسلام دین فطرت ہے، وہ کہتے ہیں ان کی فوراً شادی کر دو. تو اس لیے 18 سال والا قانون شریعت کے خلاف، فطرت کے خلاف، پھر آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی بل قرآن و سنت سے متصادم ہو تو وہ ختم. اچھا ہم اس کے لیے ہائی کورٹ میں گئے تھے، ٹھیک ہے. تو وہاں سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ شریعت کورٹ میں جائیں. آپ کے پروگرام کے توسط سے خوشخبری سناتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ شریعت کورٹ میں جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے. پورا پوڈ کاسٹ گزر گیا، اپنے لیڈر کا ذکر نہیں کیا آپ نے. قائد محترم عمران خان، ہاں. امانت، دیانت، صداقت، جرات. لیکن میری ان سے جو آخری ملاقات ہوئی، انہوں نے 3 باتیں ایسی کی جو میں نے آج تک نہیں بتائی اپنی خاندانیت کی. بتائیں. اب یہی بتا دیتا ہوں کہ اگر جانشین بہن ہوگی تو پھر اس منشور کا کیا فائدہ جو ہم نے بیٹھ کے 3 سال میں بنایا تھا. نہیں، خان صاحب نے 3 باتیں کون سی بتائی تھی؟ 3 باتیں کون سی بتائی تھی خان صاحب نے؟ چلو جو بھی بتائی تھی، مفتی میں اس کا ایک نشان دے رہا ہوں نا کہ اگر جانشین بہن نے بننا ہے، بیٹے نے بننا ہے، تو پھر اس منشور کا کیا فائدہ جہاں ہم نے لکھا تھا. سچویشنل بھی تو ہو سکتا ہے نا، آپشن کیا ہے؟ اس وقت مفتی عبدالقوی جو ہے ان کے مذہبی ونگ کا چیف زندہ نہیں ہے. تو مذہبی ونگ کا چیف ہے نا. آپ دیکھیں نا، یہاں پہ جو پولیٹیکل ونگ ہے، جنگ تو ان کی لگی ہوئی ہے نا آپس میں. کیا عبدالعلیم خان مر گیا ہے؟ جہانگیر ترین خان مر گئے؟ وہ تو پہلے یہی غلطیاں ہوتی ہیں نا حضرت. سب سے بڑا جناب آدمی غلطی والا وہ ہوتا ہے، یہ جی بیگم تھی میں نے طلاق دے دی، یہ بے وجہ اس کو میں نے فارغ کر دیا، یہ بیگم تھی. یار تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ اب اس پر مزیدار ایک جملہ سنو. میں نے ایک دن خان صاحب کو کہا، میں نے کہا کہ پاکستان میں 2 جماعتیں بڑی عجیب ہیں. انہوں نے کہا کون سی مفتی صاحب؟ مجھے صاحب کہتے تھے. میں نے کہا ایک تو جماعت اسلامی، اس جماعت میں آؤ، میٹرک میں لیڈر بنو، ایف اے میں لیڈر بنو، بی اے میں لیڈر بنو، جتنا جلدی چھوڑ کے چلے جاؤ اتنا فائدے میں رہو. دوسرا میں نے کہا ہماری پاکستان تحریک انصاف، ہماری تحریک انصاف پرانے ہوتے جاؤ ذلیل ہوتے جاؤ، پرانے ہوتے جاؤ ذلیل ہوتے جاؤ، پرانے ہوتے جاؤ ذلیل. آج 96 والا پی ٹی آئی کا کارکن کہاں کھڑا ہے؟ ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. میں نے کہا قائد محترم جو جب سیٹیں تقسیم ہوئی ہیں، یہ لوگ جو میرے پاس فہرست لے کے آئے ہوئے، ہم 96 سے ہیں، ہم 98 سے ہیں، ہم 2000 سے ہیں، ہم 2011 سے پہلے کے ہیں، ہمیں ٹکٹ نہیں ملی، فلانے کو مل گئی جو ابھی 1.5 مہینہ پہلے نہیں آیا. ایک جملہ تو خان صاحب نے چونکہ خود کہا تھا اس لیے بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جو سیٹ نکالیں گے نا ہم ان کو ٹکٹ دیں گے. ان کا نام بھی ایک انہوں نے انگریزی میں بولتے تھے، الیکٹیبلز. جب الیکٹریبل نے
وہ آپ نے ٹکٹیں دینی ہیں، اور وہ بھی ٹکٹیں 7% اصل فرشتوں کی طرف سے آنی ہے، حکمرانوں کی طرف سے آنی ہے۔ تو پھر اس عمران خان کا کیا فائدہ ہے، اس پی ٹی آئی کا کیا فائدہ ہے؟ چھوڑ دیا؟ پھر میں چھوڑوں گا کیوں؟ خود تو کہہ رہے ہیں کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ نہیں تو میرا فائدہ تو ہے۔ آپ پہ کیا فائدہ ہے؟ پی ٹی آئی مذہبی ونگ کے با اختیار عقل مند لیڈر قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب، کیا اختیار ہے آپ کا؟ میرا یہی اختیار ہے کہ جرأت سے زیادہ بول رہا ہوں، پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہوں، نعرہ لگا رہا ہوں حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب زندہ ایسی باد۔ نمائندگی کر رہے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں یہ پارٹی ٹھیک بھی نہیں ہے، اس کا میں فائدہ نے کوئی کہا نہیں۔ پارٹی ٹھیک آپ نہیں نے کہا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ اگر منشور کے خلاف چلنا ہے تو نہیں چل رہے؟ چل میں رہے تو ہیں نہیں چل رہا۔ میں نے کہا کہ مجھے خان صاحب نے 2013 میں بھی کہا، 2018 میں حلفاً کہا کہ آپ انتخاب لڑیں، آپ ہمارے مذہبی ونگ کے چیف ہیں۔ میں نے کہا اور آج آپ کو ایک بات بتاؤں، مزہ آئے گا۔ 2013 کا انتخاب ہمارا تھا جو ہمیں نہیں ملا، 2018 کا انتخاب ہمارا تھا ہی نہیں، ہاتھ ملا، جو آپ کو مل گیا۔ مل گیا۔ اب میں انہی کے ساتھ کھڑا ہوں جو فارم 45-47 کی بنیاد پر ہمیں اقتدار میں لے آتے ہیں، چاہے نون والے ہوں، چاہے کاف والے ہوں، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی۔ تو میں پھر پی ٹی آئی کا عظیم قائد ہوا نا، مذہبی ونگ کا، کہ میری آنکھ کھلی ہوئی ہے اور یہ نہیں تو یہ خان صاحب نے سن لی نا واپس آ کے آپ کی گفتگو۔ خان صاحب میری بات سنیں گے، اور خان صاحب مجھے فرماتے تھے کہ مفتی قوی صاحب آپ کو اللہ نے کھوپڑی دی ہے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں مفتی قوی کے کھوپڑی سے عمران خان صاحب فائدہ اٹھاؤ، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی طرح صلح کر لو۔ 9 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں، ملاقات کب ہوئی آخری؟ کیوں کروں؟ یہی صلح کا پیغام دینے کے لیے، اور کیوں؟ ولیمہ خان کافی ہے، کل اس نے اچھی وارننگ دی ہے، اس نے کہا کہ جو موجود ہے جناب جی اعلیٰ جناب وزیر اعلیٰ ہے، کل تک نہ پہنچا تو اس کے مستقبل کا فیصلہ میں کروں گی۔ پھر اللہ کے فضل سے یہی بہن رہ جائے گی، آپ رہ جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ قائد محترم کا مستقبل کیا ہے، میں کہ جس دن فوت ہوں گے بڑا جنازہ ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ پڑھائے گا کون، یہ بھی انہوں نے کہہ دیا جی مفتی عبدالقوی صاحب پڑھائیں گے۔ مفتی صاحب کسی اب عالم کے ساتھ بیٹھنا ہے میں نے آپ کے۔ ہاں ضرور۔ اچھا چلو جس مسئلے میں آپ ماشاءاللہ، جو ہمارا کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے اس کو اللہ نے بڑا علم دیا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب کا یہ فتویٰ، یہ فتویٰ، یہ فتویٰ، یہ فتویٰ، خواتین کے ساتھ مفتی صاحب کے یہ ویڈیو، یہ ویڈیو، یہ ویڈیو، یہ ویڈیو، یہ غلط ہے۔ میں آپ کو کھلا دے رہا ہوں کہ اس عالم کو جو آپ فوکس کریں۔ عالم بھی میری مرضی کا، عالم آپ کی مرضی کا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا۔ جیلم سے شروع ہو کے کراچی تک جو ہو اس کو لے لے، مجھے لے لے، پھر ان سے پوچھیں کہ مفتی صاحب کی کون سی ویڈیو پر آپ کو اعتراض ہے۔ مفتی صاحب کی مفتاح النجاہ آپ نے پڑھی ہے؟ اگر وہ کہہ دیں میں نے پڑھی، آپ کہہ دینا نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ آپ کے پاس وہ رسالہ پڑھا ہے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی؟ ہاں، مفتی عبدالقوی زندہ باد۔ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، رسالہ دیکھا ہے، پڑھا ہے، مفتی عبدالقوی زندہ باد۔ آپ کو جناب فلاں فلاں مکتب فکر والے مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں، پھر کہنا مفتی عبدالقوی زندہ باد۔ تمباکو والا پان حلال ہے، دلیل دے۔ جب وہ دلیل نہ دے پھر کہنا مفتی عبدالقوی زندہ باد۔ آؤ کھلا چائے بس کلوزنگ پہ۔ اچھا یہ بتائیں کیا بنیں گے بڑے ہو کے؟ ہاں یار 70 سال کا ہو گیا، اب کیا بڑا بنوں گا؟ کیوں؟ لیکن جہاں میں کھڑا ہوں آپ کے مزید 20 بیویوں کا خاوند۔ میں انشاءاللہ 92 تک جاؤں گا۔ 92 ایئرز آف ایج یا نمبر آف نکاح؟ زندگی زندگی 92 اور نکاح اس وقت میں 70-72 میں ہوں، 20 سال رہوں گا انشاءاللہ۔ اور 20 نکاح کریں گے؟ استغفر اللہ، میں احتجاج کر جاؤں گا۔ کیوں؟ یہاں نکاح 2 سے 3 مہینے کے اندر ہو رہے ہیں اور آپ نے 20 سال کے 20 نکاح، ان کو 4 سے ضرب دے۔ 80 پہ کیوں محدود کرتے؟ 100 کیوں نہیں کرتے؟ سنچری ہوتی ہے۔ مفتی عبدالقوی اپنے زمانے میں بہترین کھلاڑی تھا کرکٹ کا۔ 50 تو پچھلے ہیں نا، 150 ہو گئے تو ٹھیک ہے، مفتی عبدالقوی زندہ باد۔ 1.5 سینچری مفتی صاحب۔ مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اس کی کلوزنگ بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک غلط کا فیصلہ بھی آپ کا ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔